بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش باش ہوں گے، گھروں میں آباد ہوں گے۔ کی ریکویسٹ تھی کہ تنقید اور نقد کے فرائض جو ہیں، نکات کے فرائض، اس کو دوبارہ سے اپلوڈ کر دیا جائے۔ تنقید کیا ہے یہ دیکھیں گے، اور تنقید کرنے والے انسان کو ہم نقاد کہتے ہیں۔ اس کے فرائض کیا ہیں اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ اس کی سب سے پہلے ہم ہیڈنگز دیکھ لیتے ہیں۔ تنقید، تنقید کی تعریف، تنقید کی ضرورت اہمیت، نقاد کے فرائض، تخلیق کار کی زندگی کا مطالعہ، تخلیق کار کی اصلاح، ادب پارے کی تفہیم، ادب کا مطالعہ، تعصب اور ذاتی پسند و ناپسند سے بالاتر، تعمیری مقصد، خوبیوں اور خامیوں کا تذکرہ، جدید اصولوں کی روشنی میں پرانے شاعروں کا مقام متعین کرنا، جاذبیت سے گریز کرنا ہے، اور مبالغہ آرائی سے گریز، تخلیقی رمز سے واقفیت، علمی ادبی اور معاشرتی قدروں سے آگاہی، مختلف تنقیدی داستانوں کا مطالعہ، اور سازگار فضا تیار کرنا۔ تنقید شعر و ادب کا آپس میں اتنا گہرا تعلق ہے اور اتنا گہرا رشتہ ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر تصور کیا جا سکتا ہے۔ جب کوئی ادب وجود میں آتا ہے تو پھر اسے پرکھنے کے لیے تنقید کی جاتی ہے۔ تو سمجھ لیجیے کہ پہلے شاعر شعر کہتا ہے، افسانہ نگار افسانہ لکھتا ہے، پھر قاری یعنی پڑھنے والا اسے پڑھتا ہے۔ ان پڑھنے والوں میں ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں کسی فن پارے کو سمجھنے سراہنے کی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے۔ وہ خود بھی اس میں غور و فکر کرتے ہیں اور دوسروں سے زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ لیتے ہیں اس کو، اور ان میں یہ لیاقت بھی ہوتی ہے کہ جو کچھ انہوں نے سمجھا ہے اسے دوسروں کو بھی سمجھا سکیں، اور یہی تنقید نگار کہلاتا ہے، اور شعر و ادب کا فروغ میں ان کا اہم کردار ہوتا ہے۔ تنقید کی تعریف، تنقید عربی زبان کا لفظ ہے جو نقد سے ماخوذ ہے۔ اس کے معنی کھرے اور کھوٹے میں تمیز کرنا اور پرکھنا ہے۔ اچھے اور برے میں فرق کرنے کا نام تنقید ہے۔ ہر انسان میں یہ صلاحیت ضرور ہوتی ہے، خواہ کم ہو یا زیادہ۔ یہ تنقیدی صلاحیت ہی تو ہے انسان نے بنجر علاقوں کو چھوڑ کر زرخیز علاقوں کو چنا، محفوظ مقامات کو غیر محفوظ مقامات پر ترجیح دی۔ خود ہمیں زندگی کے قدم قدم پر تنقیدی شعور کی ضرورت ہوتی ہے۔ بازار میں معمولی سی کوئی چیز خریدنی ہو تو سمجھ بوجھ کی مدد لینی پڑتی ہے، جس کا نام تنقیدی شعور ہے۔ زندگی کے ہر شعبے کی طرح بلکہ اس سے زیادہ ادب کے لیے تنقید ضروری ہے۔ ایک افسانہ نگار قلم اٹھانے سے پہلے سوچتا ہے کہ کس موضوع پر لکھنا ہے، پلاٹ کیا ہوگا، کس قسم کے کردار موضوع ہوں گے، زبان کیسی ہونی چاہیے، وغیرہ۔ یہ سب فیصلے تنقیدی شعور کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ بقول حالی، شاعر ایک ایک لفظ کے لیے 70 کنویں جھانکتا ہے۔ بار بار ورڈ سن رہے ہوں گے، ادب پارہ، فنکار۔ فنکار سے مراد مصنف ہے، اور ادب پارے میں شاعری بھی ہو سکتی ہے، کوئی ڈرامہ ہو سکتا ہے، اور کوئی بک ہو سکتی ہے، کسی بھی چیز پہ۔ تو اس کے بارے میں جب ایک تنقید کرنے والا اچھے یا برے خیالات یا اس کی خوبیوں یا خامیوں پہ بات کرتا ہے تو وہ تنقید کہلاتی ہے۔ تنقید کی وجہ سے ایک ایسا ماحول پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے اچھا لکھا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور اگر کسی نے کوئی صحیح کام نہیں کیا ہے تو اس کو یہ راہ اس کے لیے متعین کی جاتی ہے کہ نیکسٹ اس نے کام کیسا کرنا ہے کہ وہ پہلے سے بہتر کام کر سکے۔ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اس کوشچن کا کنسیپٹ کیا ہے، اس کے وہ چیز چند لائنز میں آپ کو بتا دی ہے۔ یہ تو تھا تنقید کا عمل جو فنکار سے سروکار رکھتا ہے۔ فن پارہ تیار ہو جاتا ہے تو کاری سے پڑھتا ہے،
اپنی استاد کے مطابق اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی خوبیوں اور خامیوں پر غور کرتا ہے اور فن پارے کی قدر و قیمت متعین کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہ اس میں جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تنقید کیوں ضروری ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے کوئی عام سے عام انسان ہے یا ہماری عام زندگی ہے، اس میں بھی تنقید کا عمل دخل ہے، کہ اس میں بھی ہم اچھائیوں اور برائیوں کو الگ کرتے ہیں، اس کے بارے میں غور کرتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ اگر کوئی شاعری ہے یا کوئی ادب پارہ یا فن پارہ تیار کیا کسی نے، تو اس کی کیا قدر و قیمت ہے، اس کا کیا مقام ہے، تو یہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنے مطابق اس کا ایک مقام جو ہے وہ سیٹ کر لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس فن پارے کا ادب میں کیا درجہ ہے، یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی قاری ایسا بھی ہوتا ہے جس کا علم عام قاری کی نسبت زیادہ وسیع ہوتا ہے، ادب کا زیادہ توجہ سے مطالعہ کر رکھا ہوتا ہے، جسے زبان و بیان پر زیادہ قدرت حاصل ہوتی ہے اور وہ دلیلوں کے ساتھ اپنی پسند و ناپسند کے اسباب بیان کرتا ہے۔ کہ عام انسانوں میں بھی ایسے انسان ہوتے ہیں جو ادب کی پہچان رکھتے ہیں، تو وہ بتا سکتے ہیں کہ دلیل بھی دے سکتے ہیں کہ اسے یہ کیوں پسند آیا اور کیوں نہیں پسند آیا۔ تنقید نگار مختلف زاویوں سے فن پارے کو دیکھتا ہے اور پرکھتا ہے، وہ فنکار کے ذہن میں اترنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی کہ جس مصنف نے وہ لکھا ہوگا ادب پارہ، جو تنقید نگار ہے، وہ اس کے ذہن کے مطابق سوچنے کی کوشش کرتا ہوگا کہ فنکار کے عہد اور ماحول کا جائزہ لیتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے کہ وہ کس صدی سے تعلق رکھتا ہے، کس ماحول میں رہتا تھا، اس کے مطابق فن پارے کے وجود میں آنے کے اسباب پر غور کرتا ہے، اس کے فنی محاسن کا پتہ لگاتا ہے، اور اگر فن پارے میں کوئی چیز تشریح طلب ہو تو اس کی تشریح کرتا ہے۔ کوئی معمولی ذہن اور کم علم انسان یہ فرائض انجام نہیں دے سکتا۔ یہاں پہ دیکھیں انہوں نے کہا نا کہ معمولی ذہن اور کم علم انسان یہ فرائض انجام نہیں دے سکتا، تو اس کے لیے تنقید کرنے والے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان سب مراحل کو طے کر سکتا ہو، تبھی وہ صحیح معنیوں میں کسی ادب پارے کو اس کا مقام عطا کر سکتا ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ وہی تنقید نگار کامیاب ہوتا ہے جس کے ایک ذہن میں بہت سے ذہنوں کی صلاحیت جمع ہو گئی ہو۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ وہ غیر جانبدار ہو، کھلے دل سے فن پارے کو پرکھے اور ٹٹول کے رائے دے۔ اچھا جی، غیر جانبدار کیا ہے کہ نہ تو وہ اس کے حق میں ہو، اس شخص سے یا اس کے فن پارے سے اتنا اس کو لگاؤ ہو کہ وہ اس کی برائیوں کو نظر انداز کر دے، اور نہ ہی وہ اس چیز کے اتنے خلاف ہو یا وہ اپنی پسند کے مطابق وہ کہے جی یہ چیز مجھے نہیں پسند ہے، تو وہ اس میں سے برائیاں اور کیڑے ہی نکالتا رہے۔ تو کھلے دل کا مالک ہونا چاہیے۔ بات نہ تنقید کی ہم دیکھتے ہیں ڈیفینیشن بقول اے ریچرڈز۔ تنقید کا کام کسی مصنف کے ادب پارے فن پارے کی تشریح توضیح اور اس کی جمالیاتی قدروں کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے۔ یعنی تنقید کیا ہے؟ کسی ادب پارے کی تشریح کرنا ہے اور اس کی جمالیاتی قدروں یعنی کہ اس کی خوبیوں کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے۔ بقول ولیم ہنری ہڈسن کے مطابق جو ہے تنقید کیا ہے؟ ادب کی تعریف اور تشریح و توضیح کرتی ہے۔ ایڈمنڈ گوس فن پارے ادبی ہو یا فنی ہو کی قدر و قیمت کے بارے میں فیصلہ کرنا تنقید کہلاتا ہے۔ تنقید کی ضرورت ہے یا نہیں، اس کی ضرورت کو بہتوں نے محسوس کیا، لیکن بعض علماء نے اسے ادب کے لیے غیر ضروری بھی کہا ہے۔ فلابر نے تنقید کو ادب کا کوڈ کہا۔
اس نے اسے ایک ایسی مکھی قرار دیا ہے جو گھوڑے کو ہل چلانے سے روکتی ہے، اور ایمرسن نے کہا ہے کہ جو ادب تخلیق کرنے میں ناکام رہتا ہے وہ دل کی بھڑاس نکالنے کو تنقید نگار بن بیٹھتا ہے۔ تنقید کو غیر ضروری بتانے والوں کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ تنقید خواہ مخواہ فن پارے اور قاری کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ تنقید کاری کو اس کا موقع ہی نہیں دیتی کہ وہ اپنے طور پر فن پارے سے لطف اندوز ہو سکے، لیکن جس تنقید کے خلاف اتنی سخت رائے دی گئی ہے وہ دراصل تنقید نہیں، تنقیص ہے۔ صرف نقص نکالنے کا کام۔ تنقیص کیا ہوتا ہے؟ جس میں صرف نقص نکالے جاتے ہیں، اور ہم میں کئی لوگ تنقید کا مقصد یا تنقید اسی چیز کو سمجھتے ہیں کہ اس میں سے صرف نقص نکالے جائیں، صرف کیڑے نکالتی ہے، محض نکتہ چینی کرتی ہے۔ لیکن سنجیدہ اور مصنفانہ تنقید ادب کے فروغ میں مدد کرتی ہے، ادب کے مشکل حصوں کی تشریح کرتی ہے، اور قارئین میں ادب کا ذوق پیدا کرتی ہے۔ رچرڈسن کا کہنا ہے کہ تنقید نگار ادب کے ساتھ وہی کرتا ہے جو ایک ڈاکٹر جسم کے ساتھ کرتا ہے۔ اور ایک ڈاکٹر جسم کے ساتھ کیا کرتا ہے کہ کوئی بھی باڈی آرگن ہے، کوئی بھی جسم کا حصہ ہے، دل ہے، دماغ ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس کی پیچیدگیوں کو جانتا ہے، اور پھر اس کا علاج تجویز کرتا ہے۔ نیکسٹ جو آپ کے ہیں نقاد کے فرائض، وہ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں، اس کے بعد میں بک کے آپ کو پکس دے دیتی ہوں۔ اگر آپ کو سمجھانے کے بعد بھی آپ کو لگے گا کہ ہم نہیں لکھ سکتے ہیں تو دین پھر آپ وہاں سے یاد کر لیجئے گا لائنز، وہ کوٹ کر دیجئے گا۔ ایک ہیڈنگ کے اگر آپ 4، 4.5 یا 5 لائنز لکھتے ہیں اپنے پاس سے ہی، تو آپ کا کوشچن 20 مارکس کے مطابق ہو جائے گا۔ نکات کے فرائض، اس میں سب سے پہلا فرض کیا اس کا تخلیق کار کی زندگی کا مطالعہ۔ وہ تخلیق کار کی زندگی کے بارے میں جانتا ہو، کن حالات، کن واقعات کی بنا پر، اور اس کا عہد کون سا تھا، اس کے عہد کے مطابق پرکھتے ہوئے پھر اس کا اس دور میں اس کا کیا ہے مقام اس کے فن پارے کا، وہ متعین کرے۔ پہلا فرض اس کا یہ ہوگا۔ تخلیق کار کی اصلاح، نقاد یعنی تنقید کرنے والا جو ہے، تنقید کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ تخلیق کار کی اصلاح کی جائے، کہ اس کی خامیوں اور کوتاہیوں کو اگر آپ مد نظر رکھ رہے ہیں تو اس سے اس کی اصلاح ہو، اس کی دل آزاری نہ ہو۔ نیکسٹ جب وہ کوئی کام کرے تو جس چیز کو آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں وہ غلطیاں وہ دوبارہ نہ کرے۔ اور ادب پارے کی تفہیم، دوسرا یہ کہ نقاد جو ہے وہ اس ادب پارے کی سمجھ بوجھ رکھتا ہو، ضروری جو علم حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے، اس فن پارے کو جانچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے وہ اس نے حاصل کیا ہوا ہو، ادب کا مطالعہ کیا ہوا ہو اس نے، جو اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی یعنی کہ لکھے گئے ہیں یا تیار کیے گئے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ وہ اس ادب پارے کا مکان متعین کر سکے دوسرے ادب پاروں سے موازنہ کر کے۔ تعصب اور ذاتی پسند و ناپسند سے بالاتر۔ تعصب یعنی کہ اس کی اپنی ناپسند اور ناپسند نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ اپنی صلاحیتوں کہ اس کے اندر جو سمجھ بوجھ ہے ادب پارے کو پرکھنے کی، اس کے مطابق وہ جانچے کہ آیا یہ اس میں خوبیاں ہیں یا اس میں خامیاں ہیں۔ تعمیری مقصد ہونا چاہیے۔ تعمیری مقصد یہ ہے کہ جب اس کے بارے میں تنقید کر رہا ہے یا اس کے بارے میں جانچ رہا ہے
تو اس کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ دوسرے لوگ جو اس طرح کا ادب پارہ لکھنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے راہ آسان ہو یا وہ اس کو سمجھ سکیں، اور یہ کہ اس کے مشکل جو حصے ہیں اس کی تشریح کر سکے، کرنے کے بعد وہ جو پڑھنے والے ہیں ان کی سمجھ میں آ سکے کہ اچھے اس کے مقاصد ہونے چاہیے۔ اچھے مقاصد میں آپ پھر کچھ اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں، خوبیوں اور خامیوں کا تذکرہ۔ ہاں، جب آپ تنقید کر رہے ہیں تو اس کی نہ تو صرف خوبیوں کو دیکھیں اور نہ ہے تو صرف خامیوں کو دیکھیں، آپ خوبیوں اور خامیوں دونوں کا تذکرہ کریں گے اور دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو جانچیں گے۔ جدید اصولوں کی روشنی میں پرانی شاعروں کا مقام متعین کرنا۔ کہ آپ پہلے پرانے جو شاعر ہیں یا پرانے جو فنکار ہیں ان کے ادب پاروں کو اس طرح جانچیں اور پھر دیکھیں کہ ان کا اس دور کے جو اصول ہیں ان میں ان کی کیا کارکردگی ہے، وہ اس دور میں جو ہم نے بعد میں اصول اپنائے ہیں وہ اصول ان میں کہاں تک پائے جاتے ہیں۔ جاذبیت سے گریز کیے کریں۔ جاذبیت مطلب کہ اپنے جذبات، اپنی پسند و ناپسند کو مد نظر نہ رکھے، نہ ہی اگر کسی کے بارے میں کرواہٹ ہے تو وہ کرواہٹ وہ یہ کیا ہوگا، جاذبیت ہے، اپنے جذبے کو وہ نہ بڑھائے، چاہے وہ اچھائی کا ہے یا چاہے وہ برائی کا ہے، کہ اگر اس کو پسند ہے تو وہ تعریفوں کی بولی باندھتا جائے اور اگر اس کو نہیں پسند ہے تو وہ برائیاں ہی کرتا جائے۔ مبالغہ آرائی سے پرہیز، کہ جھوٹ اور کسی کو سم ٹائم ہم نے کسی کو اچھا کہنا ہوتا ہے تو جو خوبیاں اس میں نہیں بھی ہوتی ہیں یا کسی کو چڑھانا ہوتا ہے تو ہم کسی میں خوبیاں نہیں بھی ہیں وہ بھی خوبیاں گنوانا شروع کر دیتے ہیں یا اس کی تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تخلیقی رمز سے واقفیت، یعنی کہ تخلیقی جو سارے کیا کہیں گے کرنے کے لیے جن مراحل کی ضرورت ہوتی ہے یا جن اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے ان سے واقفیت ہو، علمی، ادبی اور معاشرتی قدروں سے آگاہی۔ اس یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ معاشرتی اقدار معاشرے کی کیا ڈیمانڈ ہے، ادبی اور علمی حوالے سے اس کی کیا اہمیت ہے، اس سے آپ کو آگاہ ہونا چاہیے۔ مختلف تنقیدی داستانوں کا مطالعہ، کہ تنقیدی جو دوسرے لوگوں نے جو تنقید کی ہوئی ہے یا بکس لکھی ہوئی ہیں کسی چیز کے بارے میں تو وہ ان کے بارے میں بھی جانتا ہو، اس کا مطالعہ کیا ہوا ہو۔ سازگار فضا تیار کرنا، اور تنقید کار جو ہے وہ ایک ایسی فضا قائم کرے اپنی اس تنقید سے کہ نئے آنے والے فنکاروں کے لیے، مصنفوں کے لیے ایک سازگار ماحول پیدا ہو سکے کہ وہ نئے ادب پارے تخلیق کر سکیں اور ان کی حوصلہ افزائی ہو، نہ کہ حوصلہ شکنی۔ پھر بھی کسی کو لگ رہا ہے کہ یہ جو میں نے بیان کیا اس میں آپ کو لکھنا اور اس کو سمجھ لیں میں نے 2 لائنز کا آپ کو بتایا تو وہ آپ اپنے پاس سے 2 لائنز اور نہیں لکھ سکتے ہیں، تو اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں گے تو پڑھنے کے بعد آپ اس کو بارے میں لکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ان کے اسکرین شاٹ لے لیں آپ، بعد میں اس کو ریڈ کر لیجئے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی جو کوئی ٹاپک آپ کو لگے کہ مجھے پھر سے اپلوڈ کرنا چاہیے تو وہ مجھے کمنٹ کر دیجئے گا۔ کوشچن کلیئر نہیں ہے تب بتا دیں، اور اگر آپ کی بک میں وہ کوشچن نہیں ہے
تو تب بھی آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں. آئی ول ہیلپ یو. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.